أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں علامہ راجہ ناصر العباس اہل تشیع مسلک سے ان سے کچھ گزارشات کروں گا. سر، جس طریقے سے آپ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کے نیچے بے شمار لوگ ہیں جن کو آپ لیڈ کرتے ہیں، سر جس طریقے سے آپ نے سب نے مل کے متحدہ مجلس عمل بھی بنائی تھی، سر میں نے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جان مال کی تحفظ جو ہے، عزتوں کا تحفظ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. آئے دن بچوں کا اغوا ہونا، بچوں کے ساتھ زیادتی ہونا، بچوں کو قتل کر دینا، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، چوری، ڈاکو، قتل و غارت کا بھی بازار گرم ہے، مجرم لوگ پیسہ لگا کے باہر آ جاتے ہیں. سر میں نے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ میں اسد محمود تحصیل گجران سے میرا تعلق ہے. رمضان کے مہینے میں میری بھائی کی 7 سالہ بیٹی دکان پہ چیز لینے کے لیے گئی تو کچھ درندوں نے پکڑ لیا. اس 7 سالہ معصوم سی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر زیادتی کے بعد بچے کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ ویٹ باندھ کر کنویں میں پھینک دیا گیا تاکہ وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ طے میں ہی رہے. سر یہ کتنا دردناک واقعہ ہے جس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. سر کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس بچی کی جان کس طریقے سے نکلی ہوگی؟ وہ اس خوفناک جگہ میں جب اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، اس نے کس طریقے سے اپنی جان اللہ کو دی ہوگی. سر 4 دن بعد میت ملی. سر ان کے والدین عزیز و اقارب کے اوپر کیا وقت گزرا ہوگا. سر کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پتہ تو نہیں کریں گے؟ کل یہ بچی اللہ کے حضور ہمارے اوپر کیس تو نہیں کرے گی؟ آج ہم سب اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بچوں کا شروع ہو گیا معاملہ، عزتوں کا معاملہ شروع ہو گیا، سر یہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ کل یہ بچے قیامت والے دن ہم کس طریقے سے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور دی ہے، ہم مل جل کر پرامن طریقے سے اپنے اختلافات کو سائڈ رکھ کے ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم شرعی سزاؤں کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان درندوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور اسپیشلی جو گجران میں معاملہ ہوا ہے، تحصیل گجران میں، یہاں پہ اس بندے کو چوک پہ لٹکایا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے. بدقسمتی سے ذرا آپ کو بتاؤں کہ میری فرسان سے بات ہوئی ہے کہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بھائی ہیں وہ بھی ڈر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ آ کے ہمیں بھی تو نہیں مار دے گا جس نے ہماری بہن کو مار دیا. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اتنی جماعتیں، سارے مسالک کے وہاں پہ لوگ ہیں، کسی مسلک والوں نے جا کے یہ نہیں پتا کیا کہ آپ کوئی ہماری کسی جگہ پہ کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی وکیل کرنا ہے، کوئی اور معاملات ہیں، کسی مذہبی اور سیاسی تنظیم نے پتہ نہیں کیا. اتنی فنڈنگ ہوتی ہے، ہر جماعت اتنی چندے اکٹھی کرتی ہے، دوسری معاملات کرتی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر لے جاتی ہے. ہم فلاں جگہ پہ دے رہے ہیں فلاں. اپنے ارد گرد بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا. ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں نے تو چھوٹی سی میری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یوتھ ویلفیئر کے نام سے، ہم حسب توفیق جو ہو سکا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کی بڑی دعائیں بھی تھی کہ یار اسد بھائی آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ آئے، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور آپ نے ساتھ کھڑا ہونے کا عہد کیا. لیکن سر میں تو ابھی 1.5 سال ہوئے چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی ہے. یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہیں، اتنی بڑی مذہبی تنظیم ہے سیاسی، یہ کیوں نہیں کرتی؟ کیا ہم نے اللہ کے حضور جان نہیں دینی؟ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے. حق کے لیے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کا، اپنی عزتوں کا دفاع تو کرنا پڑے گا. ہم کب تک یہ سہتے رہیں گے؟ میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں، میرا ہے کہ آپ کم از کم ایک لیٹر تو لکھتے ہیں IG کو یا وزیر اعلیٰ کو، اس بندے کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. کوئی بندہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اگر ہم سب مل کے پرامن احتجاج ہی کر لیں
تو اس سے بھی تو ہمیں انشاءاللہ انصاف مل جائے گا نا جب پریشر بلڈ ہوگا. اگر ہم متحدہ مجلس عمل بنا سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو بندہ ظلم کرتا ہے اور جو ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر اس کا دفاع کرتا ہے، اور جو خاموش رہ کے دیکھتا رہتا ہے، یہ تینوں سر ایک کیٹیگری میں نہیں آتے. سر میری یہ ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے تو ہم کس منہ سے اللہ کے حضور منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارا کام بس چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ اور کتنوں کی باری آنی ہے؟ سر خدا نخواستہ یہ ہماری بچی کے ساتھ اگر ہو جائے تو ہم کس پوزیشن پہ چلے جائیں گے؟ یہ بھی تو ہمارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم مسلمان کا بھائی ہے. اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو جس طرح پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح اگر ایک مومن پریشان ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. تو کیا سر ہم سب وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ آئے دن واقعات ہو ہی جا رہے ہیں اور ہم سب دیکھی جا رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی نمازوں روزوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کریں کسی کو احساس نہیں ہے. سر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں، ہم ایک ایسی یونٹی بناتے ہیں جو ہم ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، ہم مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوں اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے بہتر ہو جائے گا. کم از کم ہمیں زبان سے تو آواز اٹھانی چاہیے نا سر. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر، اس کے ساتھ مل کے یہ گجران والا جو حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر ہماری سپورٹ کریں. تمام برادری سے، تمام مذہبی تنظیموں سے میری ریکویسٹ ہے، تمام سیاسی تنظیموں سے بھی، کہ اس واقعے کے اوپر ہمیں انصاف دلوایا جائے اور 1 مہینے کے اندر اندر اس بندے کو کڑی سے کڑی سزا دے کر نشانہ عبرت بنایا جائے، تاکہ ہم سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے محفوظ رہیں. نہیں تو سر نمبر کسی کا بھی آ سکتا ہے. جس طریقے سے یہ حالات شروع ہو گئے ہیں، اگر آج کنٹرول نہ ہوئے تو نمبر سب کا آ جانا ہے. اللہ کے لیے سر کوشش کریں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر بندہ سچے دل سے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے. 60 70 80 سال کی زندگی ہے، ہم اپنی کوشش تو کریں نا. ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں وہ پرندہ آتا تھا چھوٹا سا، وہ اپنا پانی کا قطرہ پھینک جاتا تھا. کسی نے پتا کیا آپ کے قطرے سے تو آگ نہیں بجھے گی نا. انہوں نے کہا میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. سر میں نے بھی اپنا فرض نبھا کے میں تمام تک یہ میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں. سننے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں تاکہ مقتدر حلقوں اور مذہبی جماعتوں کے بڑوں تک یہ پیغام پہنچے. سر اگر آپ نہیں کریں گے نا، کل میں بھی اللہ کے حضور یہ کروں گا، ایک کیس بھی کروں گا اور شکوہ شکایت بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی لیکن آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. تو اس کے اوپر سر تمام آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر کوشش سر کریں، مل جل کے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.